باواز بلند نعرہ صلوات۔ چند اشعار ملاحظہ جو بھی سماعت بیان کر رہے تھے اسی سے آگے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں کہ تیر کی زد پہ نہیں ضد پہ ہنسے تھے اصغر، تیر کی زد پہ نہیں ضد پہ ہنسے تھے اصغر، مبتلا کرنا تھا قاتل کو پریشانی میں، یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں، وہ تیز آندھی تو چلی کئی بار سوئے فرات، تیز آندھی تو چلی کئی بار سوئے فرات، راگ بھی خیمہ شہ کی نہ گئی پانی میں، راگ بھی خیمہ شہ کی نہ گئی پانی میں۔ یہاں سے شعر ملاحظہ ہوں کہ پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے، پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے۔ یہ شعر ملاحظہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ فرش اعضاء سے باہر کھڑے رہتے ہوئے کہ دیکھنے آتی ہیں زہرا مجلس شبیر میں، دیکھنے آتی ہیں زہرا مجلس شبیر میں، کون مجلس کے اندر اور باہر کون ہے، دیکھنے آتی ہیں زہرا مجلس شبیر میں، کون مجلس کے اندر اور باہر کون ہے، اور چھوڑ کر فرش اعضاء باہر کھڑے ہو کس لیے، چھوڑ کر فرش اعضاء باہر کھڑے ہو کس لیے، ارے کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے، پوچھ لو چھوڑ کر فرش اعضاء باہر کھڑے ہو کس لیے، چھوڑ کر فرش اعضاء باہر کھڑے ہو کس لیے، ارے کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے، اور حضرت آدم سے لے کر مہدی تک سبھی موجود ہے، حضرت آدم سے لے کر مہدی تک سبھی موجود ہے، ارے اب نہ ہم سے پوچھنا مجلس کے اندر کون ہے، اب نہ ہم سے پوچھنا مجلس کے اندر کون ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ کہ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، کہ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا، میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا، بولے یہ بدلہ ہے خیبر کی جنگ کا، مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا، مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا۔ اب میں دست ادب جوڑ کے رسول حق سے سوال کروں گا، اے رسول حق انہیں علم کیوں نہیں دیا، تو رسول حق آواز دیتے ہیں بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، وہ آتا نہ تھا جن لوگوں کو املا بھی علم کا، ارے خیبر میں وہی لوگ علم مانگ رہے تھے، آتا نہ تھا جن لوگوں کو املا بھی علم کا، خیبر میں وہی لوگ علم مانگ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں نا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین وقرآن الحکیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات پڑھیں. برادر بزرگ رہبر بھائی نے ابھی شعر پڑھے. جو لوگ عزا خانے کے باہر تھے، نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا، عزا خانے کی وہ دہلیز کے اندر نہیں آئے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. عزیزان محترم، یہ تذکرہ ہو چکا ہے پہلے کہ فرش عزائے حسین مثل جنت ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا آیہ قرآنی. ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عزیزان محترم، قول کی معرفت قائل کے ذریعے سے ہوتی ہے. غور کریے گا، قول اپنے قائل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. بات معتبر اس وقت ہوتی ہے جب کہنے والا معتبر ہو. جتنا معتبر کہنے والا ہوتا ہے، قول بھی اسی اعتبار سے پرکھا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ ایک بات کہہ دیں تو اس کی عظمت اتنی نہیں ہوگی کہ جتنی عظمت اسی بات کو اگر ایک مرجع عالی قدر کہیں. ایسا نا محترم، تو قول معلوم ہوا کہ اپنے قائل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. معصوم کہے تو قول کی معرفت کسی دوسرے انداز سے ہوتی ہے. یہاں پہ قول ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہاں پہ جب ہم نے غور کیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ قول اس کا ہے کہ جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. غور کریے گا، جو ساری کائنات میں سب سے معتبر ہے، کہنے والا وہ ہے. اور کہا کس کے لیے جا رہا ہے؟ کہنے والا سب سے زیادہ معتبر کہنے والا ہے اللہ، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہے معصوم. غور کریے گا، جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہے معصوم. یعنی جس رخ سے ہم نے اس قول کے اوپر نظر ڈالی، ہم کو یہ قول معتبر نظر آیا. غور کریے گا، جس رخ سے ہم نے اس قول پہ نظر ڈالی، ہم کو قول معتبر نظر آیا. اب آپ کیا کیجئے یا ہم کیا کریں کہ کچھ نامعتبر نگاہوں نے جب اس قول پہ نظر ڈالی تو ان کی ناسمجھی سے ان کو سمجھ میں نہ آیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. کیونکہ معتبر باتیں معتبر افراد کی سمجھ میں آتی ہیں. نامعتبر نگاہوں نے جب اپنی نامعتبر نظریں ڈالیں تو انہیں نہ سمجھ میں آیا. قرآن کہہ رہا ہے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو بات یہ ہوگی کہ ولی کہتے کس کو ہیں. غور کریے گا، ولی کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کے رسول ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نے اس بات کا معنی تلاش کیا اور لغت کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے نفس کے اوپر آپ سے زیادہ حاکم ہو. ہے، غور کریے گا، آپ کے نفس کے اوپر آپ سے زیادہ جو حکومت کرتا ہو اسے ولی کہا جاتا ہے. غور کریے گا، اسے ولی کہا جاتا ہے. اللہ نے قانون بنایا قرآن کے اندر کہ میں تمہارا ولی ہوں، میرا حبیب تمہارا ولی ہے اور معصومین تمہارے ولی ہیں. اللہ نے قانون بنا دیا. ولی کا معنی تھا وہ کہ جو تمہارے نفس کے اوپر تم سے زیادہ حاکم ہو. عزیزان محترم، اگر اب ہم ولی کا مرتبہ سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ولی کی بات ہمارے اوپر ہم سے زیادہ لازم آئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ہمارے نفس کے اوپر ہم سے زیادہ حاکم ہو. غور کریے گا، ہمارے نفس کے اوپر ہم سے زیادہ حاکم ہو. یعنی ہم کچھ اور سوچیں لیکن اگر وہ کچھ اور کہے تو لازمی ہے کہ ہم اس کے حکم پہ عمل کریں. یہ ہوتا ہے ولی کو ولی ماننا. کیا مطلب ہوا؟ ہم کیسے ولی کو ولی مانیں؟ غور کریے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں. عزیزان محترم، ولی کا معنی ہے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حاکم ہونا. ہم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ہم مذہب اسلام میں تھے. غور کریے، مثال دیتا ہوں. ہم مذہب اسلام کے پیروکار تھے. خدا ہمارا ولی ہے.
نفسوں کے اوپر ہم سے زیادہ حاکم ہے، ہم مذہب اسلام میں ہیں۔ غور کریے گا، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، مسجد میں مؤذن گیا اور گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر کی آوازیں دی۔ اور کریے گا، اللہ اکبر کی آوازیں دی۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بستر استراحت پہ آرام کر رہے تھے، کانوں سے اللہ اکبر کی آواز ٹکرائی۔ غور کریے گا، کانوں سے اللہ اکبر کی آواز ٹکرائی۔ نفس کہہ رہا ہے کہ نیند کو نہ چھوڑا جائے، ہائے ہائے، غور کریے گا، نفس کہہ رہا ہے کہ نیند کو نہ چھوڑا جائے، ولی کہہ رہا ہے کہ میرے دروازے تک آؤ۔ اب بستر کو چھوڑ کر اس کے دروازے پہ چلا جانا، یہ ہے ولی کی ولایت کو ماننا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، جب یہاں پہ اپنے نفس کی گلا گھونٹ دیا جائے، اپنے نفس کا، اور اس کی حکومت کے اوپر عمل کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے ولایت۔ شدت کی دھوپ ہے، شدت شدید دھوپ ہے، صبح سے اٹھ کے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ہائے، غور کریے گا، صبح سے اٹھے ہوئے ہم بھوکے پیاسے ہیں، شدید دھوپ ہے، زبان کہہ رہی ہے کہ شربت پی لیا جائے۔ غور کریے گا، زبان کہہ رہی ہے کہ پی لیا جائے، نفس للچا رہا ہے کہ پی لیا جائے، لیکن ولی کہہ رہا ہے کہ مغرب تک رکنا ہے، ولی کہہ رہا ہے کہ مغرب تک رکنا ہے۔ اب ولی کی بات کو یہاں پر اپنے نفس کے اوپر حاکم بنا دینا، یہ ہے ولایت کو ماننا۔ عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں ولایت۔ اب خدا نے قانون بنایا، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کون ہے؟ رسول ہیں۔ پہلا ولی اللہ، دوسرے رسول خدا۔ عزیزان محترم، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ واقعہ بہرحال جانتے ہیں، مسلمانوں نے دیکھا ولی اللہ کو اور رسول کو تو مانا، لیکن اس کے بعد جب تیسرا مرحلہ آیا، جبکہ دیکھا تمام مسلمانوں نے تھا، غور کریے گا، میرے ساتھ رہیے گا، دیکھا تمام مسلمانوں نے تھا، واقعہ آپ بھی جانتے ہیں، مسجد ہے، مصلی ہے، محو جماعت ہے، محو جماعت ہے، مصلی، سائل آیا، آنے کے بعد اصرار کیا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری مدد کر دے۔ اور کریے گا، ہے کوئی جو میری مدد کر دے، مدد نہ ہوئی، واپس پلٹ کے جانے لگا، اللہ سے کہنے لگا پروردگارہ تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ہائے، غور کریے گا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ علی کے کانوں سے آواز ٹکرائی، انگلیوں کا اشارہ کیا، سائل آیا، انگوٹھی اتاری لے کے چلا گیا۔ غور کریے گا، انگوٹھی اتاری لے کے چلا گیا۔ یہاں تک تو تھا تاریخ کا واقعہ، غور کریے گا، یہاں تک تو تھا تاریخ کا واقعہ۔ ہم پہنچے خدمت مولا کائنات میں، مولا آپ کو معلوم تھا سائل آنے والا ہے، آپ کو معلوم تھا سائل آنے والا ہے، آپ کو معلوم تھا کہ میں انگوٹھی دوں گا، لیکن اے میرے مولا، ہم نے اب تک جتنے محاذ پہ آپ کو دیکھا، جہاں بھی آپ کو مدد کرتے ہوئے دیکھا، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سائل نے طلب پہلے کیا ہے، آپ نے عطا بعد میں کیا ہو۔ غور کریے گا، سائل نے طلب پہلے کیا ہو، آپ نے عطا بعد میں کیا ہو۔ ہم نے تو ہر جگہ یہی دیکھا، سائل نے مانگا نہیں، آپ نے عطا کر دیا، سائل نے کہا نہیں، آپ نے عطا کر دیا۔ ہم نے تو ہر جگہ دیکھا، خیبر سے لوٹنے کے بعد سائل نے ایک روٹی مانگی، آپ نے اونٹوں کی قطار عطا کر دی۔ غور کریے گا، سائل نے ایک روٹی مانگی، آپ نے اونٹوں کی قطار عطا کر دی۔ لیکن اے میرے سید، اے میرے سردار، اے سارے جہان کو بانٹنے والے، اتنا بتائیے کہ یہاں پہ سائل آیا، واپس جانے لگا، پھر آپ نے بلا کر انگوٹھی عطا کی۔ عجب نہیں مولا کائنات آواز دے نادان سنو، اگر میں چاہتا تو آتے ہی ساتھ اس کو عطا کر دیتا۔ غور کریے گا، آتے ہی ساتھ عطا کر دیتا، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو کل آنے والا صحابی یہ کہہ دیتا کہ دے تو ہم بھی سکتے تھے، علی نے پہل کر دی، علی نے دینے نہیں دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ دے تو ہم بھی سکتے تھے، کوئی یہ نہ کہہ سکے، علی نے زبانوں پہ تالے لگا دیے۔ اب دنیا یہ نہیں کہے گی کہ ہم کو بھی دینا تھا، ہم کو بھی دینا تھا۔ عزیزان محترم، مولا نے عطا کیا، سائل لے کے چلا،
سائل لے کے چلا۔ عزیزان محترم، دروازہ ایسا ہے جہاں سے آج تک ہم نے دیکھا ہے کوئی خالی پلٹ کے نہیں گیا۔ غور کریے گا، کوئی خالی پلٹ کے نہیں گیا، جو بھی آیا عطا ہوا، جو بھی آیا عطا ہوا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے حسین علیہ السلام کا دروازہ کیسا ہے؟ جو بھی آیا عطا ہوا۔ فطرس آیا بالوں پر ملے، حر آیا معافی ملی، حر آیا معافی ملی۔ جو بھی آیا ہے جناب امام حسین نے عطا کیا ہے۔ تو جب بیٹا اس طریقے سے عطا کر رہا ہے تو باپ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ علی کی سخاوت کا معیار تو یہ ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ مولا کائنات کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ سردار کائنات ہے، جان غدیر ہے، اللہ کا ولی ہے، نبی کا وزیر ہے۔ سردار کائنات ہے، جان غدیر ہے، اللہ کا ولی ہے، نبی کا وزیر ہے۔ گھر گھر میں روٹی دینا ہے اس بات کی دلیل، دنیا غریب ہے، میرا مولا امیر ہے۔ دنیا والے حیران ہیں، یہ کیسے اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ کیسے اتنا لٹاتے ہیں۔ چھوٹا سا مکان ہے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے پھر بھی لٹا رہے ہیں۔ ہم نے کہا دنیا والوں حیران مت ہو، بلکہ آ کے ہماری تاریخ پڑھو۔ ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ ہم اس کے چاہنے والے ہیں کہ جو فاقہ کرتا تھا لیکن پھر بھی امیر المومنین تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ہم اس کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی بھی خالی نہ گیا۔ سرکار تشریف لائیں، بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ ہم نے دیکھا عزیزان محترم، یہ در وہ ہے، سائل آیا، علی نے ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی اتاری، چلا گیا، تاریخ کا واقعہ ختم ہوا۔ آیت آئی، قرآن کی آیت آئی، جبریل امین آیت لے کے آئے اور کہا اللہ نے انعام دیا ہے، آپ خدا کے ولی ہیں۔ آیت آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد بھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد آپ غور کریے گا، اس کے بعد پھر ایک واقعہ رونما ہوا۔ یہاں تک تو تھا تاریخ کا واقعہ، لیکن جب علی نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں اور آیت نازل ہو گئی تو لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ جب علی دے سکتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ غور کریے گا، علی عطا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ ایک پوری سازش طے کی گئی۔ کیا بنایا گیا؟ سازش یہ ہوئی، غور کریے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ، میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر سازش یہ طے کی گئی کہ جس طریقے سے علی رکوع میں تھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، قرآن کی آیت آئی ہے نا کہ وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں گے وہ تمہارے ولی ہیں، تو ہم بھی اس طریقے سے عمل انجام دیں گے۔ سازش طے کی گئی۔ ایک شخص کو، مولانا حضرت گلزار مولائی صاحب یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کو کہا گیا، اس سے کہا گیا کہ تم جو ہے درخت کے اوپر بیٹھنا، غور کریے گا، اور کسی ایک شخص کو سائل بنایا گیا، کسی ایک کو سائل بنایا گیا، ایک کو درخت پہ بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ جیسے ہی سائل آئے ہم انگوٹھی عطا کریں، تم اوپر سے آیت کا ٹکڑا کاغذ پہ لکھ کے گرانا۔ غور کریے گا، تم کاغذ پہ لکھ کے آیت گرانا۔ غور کریے گا، ہم نماز پڑھیں گے، عطا کریں گے، تم آیت گرانا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ صاحب تھے رکوع میں، غور کریے گا، رکوع میں تھے، سائل بھی آیا، انگوٹھی بھی اتاری، لے کے بھی چلا گیا، لیکن ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیت آ ہی نہیں رہی۔ آیت ہے کہ آ ہی نہیں رہی۔ صاحب رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں، آیت آ ہی نہیں رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ ماجرا دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی۔ اب جیسے ہی وہ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، نیند آ گئی، لیکن وہ صاحب سے رکوع میں۔ عزیزان محترم، آیت آئے تو کیسے آئے؟ جو آیت دینے والا ہے وہ تو سویا ہوا ہے۔ غور کریے گا، جو آیت نازل کرنے
والا ہے وہ تو سویا ہوا ہے. لمحہ گزرا, گھنٹے گزرے, کچھ دیر کے بعد کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں گرا لیکن پورا کا پورا قرآن ان کی شکل میں گر گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. عزیزان محترم, مقابلہ کرنے چلے تھے مولا کا, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. خدا نے ولی بنایا, تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عزیزان محترم, یہاں پہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے, یعنی پروردگار عالم نے اس ولایت میں جو ہے تمام معصومین اور 12 اماموں کو شمار کیا ہے. مولانا میری بات کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. عزیزان محترم, تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ولی تو تھے مولائے کائنات, ہم کو کہاں سے پتہ چلا؟ یہاں پہ خدا نے کہہ تو دیا کہ مولا ولی ہیں اور رسول کے بعد وہی ولی ہیں, لیکن معلوم کیسے ہو؟ ایک ذمہ داری رسول کی ابھی باقی تھی, ایک ذمہ داری ابھی رسول کی باقی تھی. اعلان انہیں کرنا تھا کہ بے شک تمہارا ولی وہی ہے. غور کریے گا, علی ہی ہیں تمہارے ولی. عزیزان محترم, رسول کی ذمہ داری تھی. آپ واقعہ غدیر سے واقف ہیں, مجھے ذرا سا اشارہ کرنا ہے پھر انشاءاللہ بات تمام کرتا ہوں. آپ واقف ہیں, خدا نے کہہ دیا اب رسول کو اعلان کرنا تھا. آیا غدیر کا موقع, رسول آخری حج سے واپس جا رہے ہیں, آپ بہرحال واقعے سے واقف ہیں. رسول آخری حج سے پلٹ رہے ہیں, جبریل امین آئے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, یا رسول اللہ, خدا نے جو احکام جو حکم پہلے دیا تھا اب وقت آ گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. آیت کا لہجہ دیکھیے, خدا کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دیجئے, ما انزل الیک من ربک, کہ جو آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ تھی قرآن کی آیت. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. عجب نہیں, دل چاہتا ہے یہیں رک کے ایک بات کہی جائے کہ جس علی کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہوتی, مفتی کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. عزیزان محترم, آیت نازل ہوئی, رسول نے کیا کہا, کیا کیا آپ کو معلوم ہے. کجاووں کا منبر تیار کیا گیا, رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو جمع کیا. کجاوے کا منبر ہے, رسول منبر پہ گئے, رسول منبر پہ گئے, جانے کے بعد اعلان کیا. آپ جانتے ہیں, جانے کے بعد اعلان کیا, کیا کہا کہ میں تمہارے اوپر پہلے, مولا رسول نے خود بیعت لی, کیا میں تمہارے اوپر, تم سب کے نفسوں کے اوپر خود سے زیادہ ولی ہوں کہ نہیں ہوں, حاکم ہوں کہ نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی رسول اللہ بالکل حاکم ہیں, آپ ہم سے زیادہ حاکم ہیں. اب رسول نے کہا من کنت مولا فاذا علی مولا. اعلان کر دیا یہاں پر. عزیزان محترم, اعلان ہو گیا, علی مولا بن گئے, علی مولا بن گئے. یہ تو تھی رسول کی بات, یہاں تک مولا رسول نے علی کو مولا بنا دیا. عزیزان محترم, اب ایک بات جو کہ شروع ہوئی بعد غدیر, مسلمان بہکا کہاں سے؟ یہیں سے تو بہکنا شروع ہوا. بعد غدیر ایک پھر سے معاملہ شروع ہوا. کیا معاملہ؟ عزیزان محترم, یہ تو تھا غدیر کا معاملہ. رسول نے کیا کیا؟ کجاوے منگائے, ممبر بنوایا, کجاوے منگائے, ممبر بنوایا. آپ سنتے رہتے ہیں کجاموں کا ممبر کیوں بنوایا؟ اس لیے بنوایا تھا کہ جو ذوالعشیرہ میں بھاگ گئے تھے وہ غدیر میں بھاگ نہ سکیں. کجاموں کا ممبر اس لیے بنوایا جو بھاگ گئے تھے وہ بھاگ نہ سکیں. لیکن کجاموں کا ممبر کیوں بنوایا, اس کی ایک اور وجہ ہے. عزیزان محترم, رسول نے کجاموں کا ممبر بنوایا, پتھر سے ممبر نہیں بنوایا. پتھر سے ممبر بنوا سکتے تھے, کسی اور چیز کا, لکڑی کا بہترین ممبر بنوا سکتے تھے, لیکن علی رسول نے کجاموں کا ممبر بنوایا. کیوں؟ اس لیے بنوایا, عجب نہیں رسول سے سوال کیا جائے تو رسول آواز دے نادان, میں کسی اور چیز کا ممبر بنا سکتا تھا, پتھر کا عالی شان ممبر بنا سکتا تھا, لکڑی کا خوبصورت ممبر بنا سکتا تھا, لیکن کجاموں سے ممبر بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر میں
یہاں پہ لکڑی کا ممبر یا پتھر کا ممبر بنا دیتا اور ممبر باقی رہ جاتا تو آتے جاتے ہوئے کچھ مسلمان اس ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے. میں نے کہا کہ یہیں ایسا نہیں ہوگا. واحد ممبر ایسا ہے کہ جس سے علی کی ولایت کا اعلان ہوگا. ممبر بنے گا بھی یہیں اور مٹے گا بھی یہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اعلان ولایت کر دیا. کتنا اٹھایا عزیزان محترم, اتنا بلند کیا مولا کائنات کو, دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا, مولا کو مولا بنا دیا رسول نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وفات رسول خدا ہوئی, وفات رسول کا وقت آیا, ادھر ہیں مولا کائنات کہ جو کہ رسول کے ہیں وارث. غور کریے گا, رسول کے ولی جو کہ جنازہ رسول کے پاس ہیں. ادھر رکھا ہے جنازہ رسول کا. کچھ لوگ ہیں کہ جنازے کے پاس ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سقیفہ میں ہیں. غور کریے گا, کچھ لوگ ہیں جو سقیفہ میں ہیں. منظر سمجھ میں نہیں آئے گا تاریخ کو مثال کے بغیر. عزیزان محترم, کون لوگ تھے؟ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو سقیفہ میں تھے اپنی مرضی سے اور اپنے مفاد کے تحت, اور کچھ ایسے تھے کہ جو یہاں رسول کے ساتھ تھے. منظر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کو. کون لوگ ہوتے ہیں جنازے کے پاس؟ جنازے کے پاس وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں. غور کریے گا, جنازے کے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں. مسلمانوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ کے خود سقیفہ سازی کر کے ایک بات تو ثابت کر دی کہ اگر مدینے میں اس وقت غدیر کے بعد بھی رسول کا کوئی اپنا تھا تو صرف خاندان ابو طالب تھا. ہم لوگ رسول کے اپنے نہ تھے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. عزیزان محترم, بس میں نے تمام کیا انشاءاللہ. یہاں پہ مولا کائنات کو رسول نے ولی بنا دیا. اب یہ بات ہو گئی کہ تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے بعد ولایت چلی, مولا حسن کے ہاتھوں میں آئی, مولا حسین کے ہاتھوں میں آئی. اور یقیناً عزیزوں, معرفت کربلا صرف حسین کی معرفت نہیں تھی بلکہ ولایت کی معرفت تھی. ایک انصار حسین کے دل میں ولایت کی معرفت کیسی تھی؟ ایسی معرفت ولایت تھی کہ حسین سے کہہ رہے ہیں آقا پہلے میں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے. ولایت کی معرفت تھی, جان رہے تھے کون ہے حسین, کس پہ قربان ہونا ہے. عزیزوں, تھے تو بہت سارے, 72 ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں صدق ولایت تھی. حسین کے اوپر نثار ہو رہے تھے, ولایت کے معارف تھے. یہ لوگ پہچان رہے تھے کہ ولایت حسین اور ولایت اہل بیت کیا ہے. عزیزان محترم, ننھے بچے, 5ویں محرم ہے, بہن ہے, خدمت میں آئی. بھیا بہن کی گزارش ہے, میری طرف سے بھی ہدیہ قبول کر لیجئے. اونو محمد کو بھیجا کہ جاؤ ماموں سے اجازت لو اور جنگ کے میدان میں جاؤ. ماموں سے اجازت لو, جنگ کے میدان میں جاؤ. عزیزان محترم, ننھے بچے ہیں. ایک مرتبہ خدمت حسین میں آئے, آنے کے بعد کہا ماموں جان اب ہمیں بھی اجازت دیجئے میدان قتال کی. حسین کہتے ہیں بچوں میں کیسے اجازت دوں, تم تو میری بہن کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. اے بچوں میں نہیں دے سکتا مرنے کی اجازت. ایک مرتبہ بچے ماں کی خدمت میں گئے, اماں ماموں اجازت نہیں دیتے. در خیمہ سے زینب نے آواز دی, بھیا ارے یہی تو ہے مجھے نثار کرنے کے لیے, کیا یہ فدیہ قبول نہ کریں گے؟ ایک مرتبہ حسین نے جب بہن کی یہ آواز سنی, بچوں کو اجازت دے دی, بچوں کو سوار کیا راہوار پہ. ننھے بچے ہیں, ارے گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان قتال میں گئے. جانے کے بعد جنگ کی. ارے علی کے پوتے ہیں, جنگ کرتے جا رہے ہیں. علی کے نواسے ہیں, جنگ کرتے جا رہے ہیں. خوب جنگ کی. ایک مرتبہ فوج میں کوہرام برپا ہو گیا کہ یہ علی کے بچے ہیں, اس طریقے سے نرغے میں نہیں گرنے والے ہیں. ارے ان کو چاروں طرف سے گھیر کے مارا جائے. ارے ایک مرتبہ ظالموں
نے نرغہ بنایا، چاروں طرف سے گھیرا گیا، ایک مرتبہ بچوں کو اوپر حملہ کیا گیا، زین سے زمین پہ آئے، ماموں مدد کرنے کو آؤ، ارے حسین دوڑتے ہوئے گئے، اے میرے بچوں، ایک مرتبہ جنگ جیسے ہی مقتل میں پہنچے کیا دیکھا کہ دونوں بچے ہیں کہ جو رخصت ہو چکے دنیا سے، ایک مرتبہ حسین نے لاشا اٹھایا لے کے آئے، خیمے کے اندر آئے، ارے بیبیوں نے استقبال کیا، اونو محمد کی میت آئی، بیبیوں نے استقبال کیا، ارے سب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک بیوی موجود ہے، لیکن ہائے زینب، زینب نظر نہیں آتی، ارے ایک مرتبہ کہا گیا ہے شہزادی بچوں کا جنازہ آیا ہے، کیا گریہ نہ کرو گی؟ ارے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میں کس پہ روؤں؟ زینب یہاں اپنے بچوں پہ نہ روئی عزیزوں، یہ ایک منظر تھا۔ دوسرا منظر جب شہداء کے سر آنے لگے تو ایک مرتبہ قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے لیا، لیکن جب اونو محمد کا سر آیا تو کوئی ماں اٹھی نہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ارے زینب نے کہا ایسا نہ کہو، دکھیاری ماں زندہ ہے، لیکن زینب کس کو روئے؟ اپنے بھائی حسین کو روئے، ارے گودی کے پالے علی اکبر کو روئے کہ اپنے نونہالوں کو روئے۔ ارے زینب نے یہاں بھی گریہ نہیں کیا، صبر کیا، لیکن عزیزوں ایک مرتبہ جب رہائی مل گئی اور اب زینب رہا ہو کے مدینے میں گئی، مدینے میں انصار سے ملی، جناب زینب ابھی اپنے گھر میں ہے، جناب عبداللہ کا پیغام آیا، اے شہزادی مدینے میں آپ کا اپنا گھر موجود ہے، اے شہزادی زحمت نہ ہو تو وہاں تشریف لائیں۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب اپنے گھر گئی، جانے کے بعد دروازہ کھلا، جیسے ہی قدم رکھا دو چھوٹے چھوٹے مسلح، دو ننھے ننھے بستر، زینب نے سر پیٹ لیا، وہیں بیٹھ گئی، اے میرے لال آج تمہاری ماں صرف تم پر آنسو بہائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خدایا عند ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، خدایا ہمارے امام کے ہم کو اپنے امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ رب اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔